جنوبی پنجاب میں طویل عرصے کے بعد بارش، موسم خوشگوار، بارش کے فصلوں پر مثبت اثرات سے کاشتکار خوش، فضائی آلودگی میں کمی سے موسمی امراض کا بھی خاتمہ ہوگا۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش سے خشک سالی کا خطرہ ٹل گیا، گندم کی پیداوار میں بہتری آئے گی۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری مظفر گڑھ میں 44 ملازمین کی بھرتی کا معاملہ، شفاف بھرتیاں نہ ہونے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ ملتان بیش نے سول جج سے 11 مارچ کو جواب طلب کر لیا، کم نمبر حاصل کرنے والے امیدواروں کو منتخب کیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کو بڑا جھٹکا، فخر زمان انجری کا شکار، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئے۔ فخر زمان کی جگہ امام الحق کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ فخر زمان گزشتہ روز انجری کا شکار ہوئے تھے۔ ڈی پی او لیا محمد علی وسیم کا تھانہ پیر جگہ کا دورہ، تھانے میں حوالات سمیت ریکارڈ چیک کیا۔ ڈی پی او کا کہنا تھا شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ لیاقت پور میٹل روڈ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف، پتھر کی جگہ اینٹ کے روڑوں کا استعمال کیا گیا۔ منصوبہ 2 کروڑ 95 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہونا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سب انجینئر اور ٹھیکیدار ملی بھگت سے کرپشن کر رہے ہیں۔ خانپور اور خانیوال میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے ملازمین حکومت کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نجکاری کے بجائے ملازمین کے مسائل حل کرے، نجکاری کی ایسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ چپکلا میں پینے کے صاف پانی کا بحران، وجہ حوالہ کا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال، عمارت خستہ حالی کا شکار، شہری خراب پانی پینے کے باعث مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ زمانہ بدلا، حکومتیں بدلی، مگر جتوئی کے باسیوں کی حالت نہ بدلی۔ جدید دور میں بھی وارڈ نمبر 11 کے رہائشی پختہ سڑک سے محروم۔ شہریوں کا کہنا تھا لاکھوں روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن ہمیں بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی۔ میونسپل کمیٹی کندیا کی نااہلی یا غفلت، شیڈز نہ ہونے کی وجہ سے کروڑوں روپے کی مشینری ناکارہ ہونے لگی۔ لوڈرز، ٹریکٹرز، ٹرالیاں سمیت دیگر مشینری کھلے آسمان تلے زنگ آلود ہو رہی ہیں۔ شہریوں کا سرکاری مشینری کو محفوظ بنانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وعدہ، راستے ہوں گے کشادہ، دہاڑی انتظامیہ کا تجاوزات ختم کرنے کا مشن، تھڑوں کو مسمار کرنے اور ریڈی وانوں کو ہٹانے کا کام جاری۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کا کہنا تھا کہ تجاوزات قائم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملتان انتظامیہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے متحرک، نئے شیڈز اور انتظار گاہیں تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ کمشنر عامر کریم کا افسران کو مقامات کی نشاندہی کا حکم، کمرشل گاڑیوں کے روٹس پر شیڈز ڈیزائن فائنل کرنے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر فتح پور نور محمد کا پرانا بھٹا روڈ کا دورہ، روڈ پر جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، کہا عرصہ دراز سے شہری پرانا بھٹا روڈ پر سیویج مسائل سے دوچار تھے۔ ملتان میں پھل اور سبزیوں کے دام بے لگام، لہسن 750، ادرک 500 اور شملہ مرچ 240 روپے کلو، سیب 350، انگور 600 اور امرود 150 روپے کلو۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں گرا فروشوں کو نکیل ڈالنے میں ناکام۔ منڈی صادق گنج میں غلہ منڈی کے انتخابات کا معاملہ، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری دن، ملک عمران کاشف گروپ نے پینل سمیت کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ 27 فروری کو الیکشن کا میدان سجے گا۔ ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 22 فروری کو ہوں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 22 فروری کو چھٹی کا اعلان کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ، ملتان اور بہاولپور بینچز میں چھٹی ہوگی۔ 22 فروری کو لگے کیسز کی سماعت ملتوی۔
رحیمیہ خان میں نمبردار ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری 9 منتخب صدر چودھری عبدالواحد، جنرل سیکرٹری رئیس طارق نے حلف اٹھایا۔ سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی شرکت 9 منتخب عہدیداران کو پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد دی۔ سول سروس اکیڈمی پاکستان کے زیر تربیت افسران کا دورہ بہاولپور۔ افسران کی تحفظ ماحولیات کے حوالے سے نکالے جانے والی ریلی میں شرکت۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ آلودگی پھیلانے میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہاولپور پولیس میں بھرتیوں کا سلسلہ جاری۔ پہلے مرحلے میں دوڑ ٹیسٹ کا عمل شروع۔ دوڑ ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدوار قد و چھاتی کی پیمائش میں حصہ لے سکیں گے۔ ادھر وہاڑی میں قد و چھاتی کی پیمائش کا مرحلہ شروع۔ دوڑ ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے 1499 امیدواروں کو کال کی گئی۔ تمام مراحل کی نگرانی ڈیجیٹل طریقوں سے کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا اقلیتی برادری کے لیے احسن اقدام۔ خانیوال میں اقلیتی کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب۔ ڈی سی سلما سلیمان، ایم پی اے رانا سلیم حنیف کی شرکت۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ اقلیتی کارڈز کا اجرا وزیر اعلیٰ کا احسن اقدام ہے۔ ایم پی اے رانا سلیم حنیف کہتے ہیں پنجاب میں خوشحالی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ کے طلباء کے لیے اچھی خبر۔ ایم پی اے سردار اجمل خان چاڑیا نے شٹل سروس کا افتتاح کر دیا۔ کہا طلباء کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ مظفر گڑھ میں جلد یونیورسٹی بھی بنے گی۔ فتح پور میں عنایت شاہ بخاری کے عرس اور میلے کا آخری روز۔ ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ عرس مبارک اور دھمال کی تقریب کا انعقاد آج ہوگا۔ ایشیا کی سب سے بڑی اونٹ منڈی سج گئی۔ بیوپاری کی کثیر تعداد اونٹوں کی خریداری میں پہنچ چکی ہے۔ حضرت سخی سرور کے 870ویں سالانہ عرس کی تقریبات جاری۔ ملک بھر سے زائرین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ عقیدت مند مزار اقدس پر چادر چڑھا رہے ہیں۔ عرس کی سیکورٹی پر 500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ کل یونیورسٹی بھکر میں اسپورٹس گالا کا آغاز۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد کبیر نے اسپورٹس گالا کی رنگا رنگ تقریب کا افتتاح کیا۔ اسپورٹس گالا میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے طلباء نے حصہ لیا۔ پروفیسر ڈاکٹر کبیر کا کہنا ہے صحت مند جسم صحت مند دماغ کو فروغ دیتا ہے۔ ضلع کونسل ہال مظفر گڑھ میں فصلات اور کچن گارڈننگ بارے آگاہی سیمینار۔ ڈپٹی کمشنر قرۃ العین میمن کی خصوصی شرکت۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ مناسب کھاد اور بیج کے استعمال سے فی ایکڑ پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ زرعی ماہر ڈاکٹر ساجد اقبال کہتے ہیں میرا مقصد نفع بخش علم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ غازی یونیورسٹی ڈی جی خان میں نیو کیمپس میں 10 سال بعد رونقیں بحال۔ رنگا رنگ اسپرنگ فیسٹیول کا آغاز۔ طلباء و طالبات نے 50 سے زائد سٹالز لگائے جن میں سرائیکی، پنجابی، بلوچی، پٹھانی اور سندھی ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ بلوم فیلڈ ہال ملتان میں رنگا رنگ اسپورٹس گالا۔ کھانے پینے کے اسٹال سے والدین اور طلباء لطف اندوز۔ کھیلوں کی سرگرمیاں طلباء کے لیے ضروری ہیں۔ ایسے ایونٹ سے طلباء میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بیدار ہوتا ہے۔ ہانیہ عامر بالی ووڈ میں ڈیبیو کے لیے تیار۔ گلوکار دلجیت دوسانجھ اور نیرو باجوہ کے ساتھ بھارتی پنجابی فلم میں جلوہ گر ہوں گی۔ بھارتی پنجابی فلم کا نام سردار جی 3 میں ڈمپل گرل مرکزی کردار ادا کریں گی۔